محبوب چیز جس کے سب یہ متلاشی، آخر اس چیز کا نام ہے کیا؟ یہ کیسے پتا لگے کہ وہ چیز ہے کیا؟ محترم حضرات، اس کو بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ لیلا ہو 1 اور مجنون ہے 40۔ پتا کیسے لگے کہ اصل مجنون کون سا؟ 40 مجنون سے انٹرویو کیجئے تو بہت بڑا کام پڑ جائے گا آپ کا۔ تو اگر مختصر کر کے ہم لیلا سے پوچھ لیں کہ اصل مجنون کون، اور لیلا جب یہ کہہ دے گا کہ فلاں مجنون ہے، اب تو کوئی ابہام اور کوئی پریشانی سمجھنے میں نہیں ہوگی، کام بھی آسان ہو جائے گا، بلا تشبیہ۔ اگر ہم یہ چیز تلاش کریں کہ وہ محبوب ترین چیز ہے کیا کہ جس کے سب متلاشی ہیں، آئیے ہمیں اپنے سفر کو مختصر کرتے ہوئے خلاق عالم جس نے کائنات کو بنایا، جس نے لوگوں کے عقل و خرد کو بنایا، ہم اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے مولا وہ چیز ہے کیا؟ وہ چیز ہے فلاح اور کامیاب۔ استاد یہ سمجھتا ہے کہ شاگرد کو پڑھا دینا یہ کامیابی، شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ پڑھ لینا یہ کامیابی، سیاست داں یہ سمجھتا ہے حصول اقتدار یہ کامیابی، اللہ اکبر کوئی سمجھتا ہے کہ مریخ پر کمن ڈالنا یہ کامیابی۔ رب کریم نے فرمایا آب و گل میں رہنے والوں یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی جانتے ہو کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو فلاح پاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو فلاح پا جاؤ اور کامیابی پا جاؤ گا۔ معلوم یہ ہوا کامیابی کا مرکز اور منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب آئیے ہم ذرا ذکر پر گفتگو کرتے ہیں۔ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر، اللہ کی تسبیح اور تمجید بیان کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے نماز کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا۔ اسی سورہ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے، یہاں نودیہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک جمعے کی اذان، اور پھر اس کے بعد دوڑو، یہاں دوڑنے کا مطلب بھاگنا نہیں بلکہ چلنا، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر کیا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز جماعت کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا۔ اب آئیے یہ ذکر ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ذرا اس پر ہم کچھ بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل عمل کا فقدان ہے، لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں، کام دھندے میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، جو آدمی پڑھنا چاہے وہ ہر طرح سے کوئی نہ وقت نکال کر اس اللہ کی عبادت کو بر وقت جو ہے وہ ادا کر سکتا۔ اب آئیے ہم اس پر کچھ چند جھلکیاں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ گفتگو طویل بھی نہیں ہو، مناسب گفتگو اس کو ہم اپنے دائرے کو محدود رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ نماز جسے ذکر کہا گیا، چند حدیث سے ہم بہت عام فہم زبان میں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ مسجد میں جانے کا کتنا ثواب، تو تم میں کہ لوگ سورین کے بل، کولوں کے بل گھسڑتے ہوئے آئیں، یعنی بیمار مریض، مگر جماعت کو نہیں تنگ کریں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ نماز با جماعت کا کتنا ثواب ہے، پہلی صف کا کتنا ثواب، تو تم میں لوگ مسجد میں آئیں گے اور قرآن اندازی کریں گے، قرآن ڈالیں کہ بھئی پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے۔ اچھا، ہم نے یہ تقریر سنی مولانا سے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب بے انتہا ہے، تو آئیں گے آخری میں سب کے کندھے پھلانگ کر کے پہلی صف میں بیٹھ جائے۔ کتنا آسان طریقہ ہے ثواب کمانے کا۔ سرکار فرماتی اس طرح آنے والا، لوگوں کے کندھے پھلانگنے والا، اس آدمی کو جہنم کا پل بنایا جائے۔ یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، اور عام آدمی جو بیٹھے ان کے خلاف ہے، اور کوئی جگہ مقرر نہیں کرنی چاہیے، جہاں جگہ مل جائے آپ بیٹھ کر کے اور نماز پڑھ لیجیے۔ علماء نے مسجد میں کوئی جگہ متعین کرنے کو منع فرمایا۔ بہت سے لوگ مسجد میں ہوتے، برا مت مانی، کسی میں یہ عادت ہو تو چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے تحت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ بالکل فکس کرتے ہیں، رومال وہاں رکھ کر وضو کرنے جاتے ہیں تاکہ اس سیٹ پہ کوئی دوسرا آدمی قبضہ نہ کرنا۔ یہ ہر مسجد میں 2-3 آدمی ایسے ضرور ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو کیا ہے، کیوں جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے؟
بعض لوگ جو اپنی جگہ مخصوص کیے ہوئے ہیں، جس زمین پر آپ نماز پڑھیں گے زمین کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نماز کی گواہ۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہو؟ اس لیے فرمایا کہ جہاں جگہ میں وہاں پڑھ لی جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں۔ ہاں، اس کے پانے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے آئیے اور پہلے پائیے، اور اس کے بعد پہلی صف میں آپ جو ہے وہ جگہ حاصل کر لیں۔ بے شمار اس کا سوال اگر پتہ لگ جائے تو تم لوگ پورا اندازی کرو۔ اب آئیے، ہم جب ہم مسجد آتے ہیں تو عموماً ہماری عادت یہ ہے کہ بالکل عین ٹائم پر آتا ہو۔ اگر آپ عید کی نماز میں بھی آئے، جمعے کی نماز میں بھی آئے، تو دیکھیں گے سلام پھرنے کے بعد کچھ لوگ اپنی ایک رکعت جو چھوٹی اسے پڑھ رہے ہیں۔ عید میں کتنا عظیم دن ہے، لیکن دیکھیں گے آپ پیچھے گردن گھما تو دیکھیں کچھ لوگ عید کی نماز جو ہے وہ بھی گویا ایک رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہمارے نمازی نے بڑا شاندار مشورہ دیا، کہنے لگے مولانا آپ ذرا عید کی نماز مسئلہ بتا دیا کریں کہ کسی کے 2 رکعتیں چلی جائیں، اتحیات میں اگر آئے یا ایک رکعت میں آئے تو بقیہ نماز کو وہ کیسے پڑھے، یہ ذرا سا عید کی نماز میں بتا دیا کریں۔ ہم نے کہا کتنے سادہ ہیں یہ، کتنی سادگی میں آپ ہیں۔ ارے جب یہ مسئلہ بیان کریں وہ کمبخت تو ابھی تک آیا ہی نہیں، جس کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں، تو آپ تو پہلے سے موجود، تو کس کو سمجھانا ہے بھائی؟ جس کو سمجھانا ہے وہ تو ابھی تو آیا ہی نہیں ہے، اب کس کو سمجھایا گا؟ تو عید میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے 1 رکعت یا 2 رکعت، جمعے میں دیکھیں 1 رکعت اور جمعۃ الوداع میں دیکھیں 1 یا 2 رکعت پیچھے پڑھنے والے ملے۔ یہ کاہلی اور سستی ہمیں بتایا یہ گیا کہ مسجد میں آؤ، جماعت نہ ہو، جماعت کا انتظار کرو۔ مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول مسجد میں کچھ تاخیر سے تشریف لائے۔ حکیمان نے لوگ محنت مزدوری کرنے والے وہ انتظار کر کے اپنی نماز پڑھ کے چلے۔ اس زمانے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی، جو بعض میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم نافذ کر دیا ہے خواتین اب مسجد نہیں آنے، فتنہ برپا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ چلیے صاحب، وہ خواتین بھی چلی گئیں کہ جن کے بچے گھروں میں بلک رہے تھے رو رہے، مگر ایک گروہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ڈٹا ہے۔ جب حضور تشریف لائے بجماعت نماز پڑھے، حضور تشریف لائے، کیونکہ آج خلاف معمول دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے، جب آپ آئیں گے تو نماز با جماعت پڑھیں گے۔ سرکار فرماتے میرے غلاموں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز کے انتظار کو بھی نماز بنانا ہے۔ گویا کوئی آدمی 1 بجے آن کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد جتنا بھول ڈالو اتنا میٹھا ملے، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، لیکن کچھ نہ بھی کرے، خالی نماز کا انتظار کرے، تو یہ نماز کا انتظار عزیزان گرامی رشتہ جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، پورا دورانیہ اس کا نماز کا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے سمجھ لی۔ اب آئیے نماز کا دورانیہ جس کو ہم چھوڑتے وہ دیکھیے کتنا قیمتی وقت ملحوظ ہے۔ جب نماز جمع رکوع میں، ہم لوگ رکوع میں پہنچ جاتے ہیں، رکوع اگر پا لیا تو وہ رکعت مل گئی، یہ عموماً یہ مشہور ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا؟ ہم کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ امام اور عوام اگر رکوع میں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدھے چلے گئے رکوع میں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق یہ رکعت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ یہ کہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ ہوئی تکبیر تحریمہ، ایک تسبیح کا قیام کریں سبحان اللہ، ایک تسبیح، دوسری تکبیر کہے کہ جائیے رکوع اللہ اکبر، اب رکعت ملی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں قیام شرط، تو اب آپ نے جب کہا تکبیر تحریمہ تو اللہ اکبر، آپ تو چلے گئے رکوع میں، تو آپ نے تو قیام نہیں کیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں قیام واجب، قیام جو ہے یہ شرط ہے، تو آپ کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہے کہ رکوع میں جائیں تو آپ کو رکعت ملی۔ اور اس طرح آپ نے اگر رکعت پائی تو آپ کو رکعت نہیں ملی کہ جو میں نے بیان کیا۔ لیکن اگر جماعت سجدے میں ہو، اس میں ہمارا معاملہ دیکھیے کیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے